مسیح خدا میں میرے عزیزوں، آج ہمارے سامنے خدا کی بادشاہی کے بارے میں تمثیلوں کے ذریعے تمثیلوں کی ایک فہرست ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، جس میں خدا کی بادشاہی کا ذکر ہے، کس کی مانند ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اناجیل کے شروع میں ہی یوحنا اشتباغی کا ذکر ملتا ہے، جو یسوع کی راہ تیار کرنے آیا۔ جب وہ منادی کرتا ہے تو کہتا ہے، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اب کئی جگہوں پر آسمان کی بادشاہی کا ذکر ہے، کہیں پر خدا کی بادشاہی کا ذکر ہے، دونوں ایک ہی بات ہے۔ خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی ایک ہی بات ہے۔ اور جب یسوع نے منادی کا آغاز کیا تو اس نے کہا، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ توبہ کرو، توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان آ گئی ہے۔ اب الفاظ پر غور کریں۔ جب یوحنا اشتباغی کہتا ہے وہ یسوع کی راہ تیار کرتا ہے، وہ خدا کے لیے راہ تیار کرنے آتا ہے، تو اس کے الفاظ ہے، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ جب یسوع نے آغاز کیا تو وہ کہتے ہیں، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان آ گئی، کیونکہ یسوع آ گیا ہے۔ جب یسوع درمیان ہے، جس کی بادشاہی کا ذکر ہوا، پیشرو بتاتا ہے، پیشن گوئیاں کی گئی، وہ اب درمیان ہے۔ اور اس نے ہمیں بھی دعا کرنا سکھایا ہے کہ جب بھی دعا کرو تو کہو، اے ہمارے باپ۔ اے ہمارے باپ کی دعا میں خدا کی بادشاہی کا ذکر ہے۔ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اس کا راج آسمان پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہو۔ یعنی بہت سارے ریفرنس ہیں جو خدا کی بادشاہی کا ذکر کرتے ہیں۔ جب پرانے عہد نامہ میں ہم پڑھتے ہیں تو کل کائنات کا، آج کی پہلی تلاوت میں بھی حکمت کی کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ خدا ہی مختار کل ہے، خدا ہی قادر مطلق ہے، خدا ہی آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے۔ وہ شفقت سے پیش آتا ہے، وہ مہربان ہے، وہ معاف کرتا ہے۔ تو زبور نویس بھی لکھتا ہے، وہ شفقت میں غنی اور قہر کرنے میں دھیما ہے۔ تو آج کی پہلی تلاوت میں 12 بار اس کی الوہیت کا، اس کی قدرت کا، قادر مطلق ہونے کا ذکر ملتا ہے، اور ساتھ یہ کہ خدا طویل الصبر ہے، صبر کرتا ہے، چشم پوشی کرتا ہے ہمارے گناہوں سے۔ تو کہتا ہے کہ اگر خدا ہماری بدیوں کا حساب لگانے والا ہو تو کون اس کے حضور کھڑا رہ سکتا ہے؟ وہی ہے جو ہمیں معاف کرتا ہے، وہی ہے جو ہمیں پیار کرتا ہے۔ تو آج کی تمثیل میں بھی اس کا عکس دیکھیں گے کہ کس طرح وہ زوان اور گیہوں کو بڑھنے دیتا ہے، طویل الصبر ہے، صبر کرتا ہے۔ تو آج کی دوسری تلاوت میں بھی دعا کے بارے میں ہے کہ ہماری روح کس طرح خدا کے سامنے پیش ہوتی ہے، دعا کرتی ہے۔ دعا میں کس طرح روح جو ہے ہماری مدد کرتی ہے، ناقابل بیان آہیں بھر بھر کر خدا کے سامنے آہو پکار کرتی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے، دعا کرتی ہے۔ تو آج کی جو تمثیل ہیں، 3 تمثیلیں بیان کی گئی ہیں جس میں خدا کی بادشاہی کا ذکر ہے۔ پرانے عہد نامہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ پرانے عہد نامہ میں خدا ہی سب کچھ تھا، خدا ہی مختار کل تھا، قادر مطلق ہے۔ تو ایک وقت آیا
کہ جب سیموئیل کے دور میں قوم بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہمارا بھی بادشاہ ہونا چاہیے، تو خدا رنجیدہ ہوا، لیکن اس نے سیموئیل کو کہا کہ انہیں بنا دے۔ رنجیدہ اس لیے ہو کہ جن کا مالک، جن کا خدا خود بادشاہ ہو، انہیں کیا ضرورت ہے انسانوں کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی۔ باقی یہ بادشاہت کا سلسلہ شروع ہو گیا جب یسوع پیدا ہوا، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس کی پیدائش پر بھی مجوسی کیا کہتے ہیں، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ جب یسوع مصلوب ہوا تو اس کی صلیب کے اوپر کتبہ لگا دیا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ۔ تو بتانے کا مطلب ہے کہ یسوع کی ساری ٹیچنگ میں، پوری بائبل مقدس میں خدا کی بادشاہی کا ذکر ہے، لیکن یسوع آ کر خدا کی بادشاہی اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اور آج کی تماثیل ہمیں بتاتی ہے، سکھاتی ہے کہ خدا کی بادشاہی ہے کیا، کب اور کہاں سے شروع ہوتی ہے، کس طرح شروع ہوتی ہے۔ حالانکہ خدا کی جو بادشاہت ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ خدا کی بادشاہی کتنی کو ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، ہاں جی، بہت بڑی ہے، بہت بڑی۔ ہم تو ایمان بھی رکھتے ہیں، کلام بھی ادا کرتا ہے، دعا میں بھی یہ لفظ کوٹ کرتے ہیں کہ آسمان تیرا تخت، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ اتنا بڑا تخت، اتنی بڑی بادشاہت ہے، قادر مطلق ہے، مطلق العنان ہے، سپریم بینگ ہے، سپر طاقت ہے۔ تو وہ جو سپر طاقت ہے، جو خدا کی بادشاہی ہے، وہ کس طرح، کس کی مانند ہے، اور کس طرح ہم اس میں داخل ہو سکتے ہیں، اس کا حصہ بن سکتے ہیں، یا میری اور آپ کی زندگی میں یا اس دنیا میں خدا کی بادشاہی کیسے پروان چڑھ سکتی ہے۔ تو تمثیل میں جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، سلیقہ بتایا گیا ہے، وہ چھوٹے سے دانے سے شروع ہوتی ہے۔ خمیر کی مثال ہے کہ 3 سا آٹا ہو اور اس میں تھوڑا سا خمیر ملا دے تو کیا ہوگا، ہے جی، سارا آٹا خمیرہ ہو جائے۔ رائی کے دانے کی مثال دی کہ یہ چھوٹا سا، حالانکہ خدا کی بادشاہی تو بہت بڑی ہے۔ تو 3 باتیں اس میں، ان تماثیل میں، ایک تو نتھنگنیس ہے، ناچیز، دوسرا گروتھ کے بارے میں ہے، اور تیسرا میچورٹی کے بارے میں ہے کہ بیج بویا جاتا ہے، چھوٹا سا ہے، پھر پروان چڑھتا ہے، گروتھ ہوتی ہے، پھر میچورٹی آتی ہے، بالیں نکلتی ہیں، پتیاں نکلتی ہیں۔ خمیر ہے، تھوڑا سا بویا، آٹے میں ملایا جاتا ہے، تھوڑا سا، ٹھیک ہے، پھر ایک پروسیس ہے، وقت بھی درکار ہے۔ پھر ہم نے تیسری مثال دیکھی ہے کہ مالک نے گیہوں بویا ہے، گندم بوئی ہے، جب سو گیا تو شیطان نے کیا کیا، ہے جی، زبان بو دیا۔ جب غلاموں کو پتا چلا، انہوں نے مالک سے کہا کہ مالک تو نے تو گیہوں بویا تھا، تو زبان کہاں سے آ گیا؟ اجازت دے کہ ہم زبان کو اکٹھا کریں، ختم کر دیں۔ تو مالک نے کیا کہا، نہیں، کہیں زبان کے ساتھ گیہوں کو بھی نہ اکھاڑ دو، اس لیے دونوں کو بڑھنے دو، بڑھنے دو، گروتھ بڑھنے دو۔ آخر میں کہوں گا، کاٹنے والے سے کہہ دوں گا کہ پہلے زبان جمع کر لے، پھر گیہوں، زبان کے گٹھے باندھے اور آگ میں ڈال دے، اور گیہوں کو میرے کھتے میں جمع کرو۔ وہ کھتا کون سا ہے؟ خدا کا۔ وہ کھتا کون سا ہے؟ خدا کی بادشاہی کا۔ اب یہاں پر تھوڑا تھوڑا اور دیکھتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں، میرے اور آپ کے گھر میں بھی، ہماری کلیسیا میں بھی گیہوں بویا گیا ہے، خدا کی بادشاہی کا بیج بویا گیا ہے۔